فیصل یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ رونالڈو نے مسلمان ہونے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اپنی آگ نہیں بجھا سکتے خیبر پختونخوا کی اور اسلام آباد میں آگ لگانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ہم سارا وقت IMF فسکل ڈیفیسٹ اس میں پھنسے رہتے ہیں۔ یہ وادی ایک پوری طرح سے ایک بھرپور نیشنل ٹورسٹ اٹریکشن ہے۔ خاص کر جو ایسی چیزیں جو آپ کے لیے سینسٹیو ہے اس سے آپ اجتناب کریں۔ السلام علیکم، خوش آمدید جی آیا نو بخیر آگلے بھلی کرے آیا ورشد کے دنیا بول ہے کے ساتھ میں ہوں سونیا سندس اور میں ہوں سید فیصل کریم۔ بھائی جمعہ ہے، جمعہ مبارک آپ کو بھی اور سب کو بھی، اور اسی مناسبت سے جو ہے نا آج میں ایک کہانی لے کر سامنے آیا ہوں۔ اچھا یس، اب کہانی ہے کہ کیا رونالڈو اسلام قبول کر رہے ہیں؟ فیصل یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ سٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کی جو سعودی ٹیم جس سے وہ کھیلتے النصر، اس کے کھلاڑی ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے۔ اوہ فیصل اگر ایسا ہو گیا ہے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ ایبسلیوٹلی۔ النصر کلب کے سابق گول کیپر ہیں ولید عبداللہ، ان کا دعویٰ ہے کہ رونالڈو نے مسلمان ہونے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اظہار ہوا ہے تو پھر اسلام کی طرف راغب بھی ہوں گے۔ ہاں ایبسلیوٹلی، لیکن یہ ابھی سے نہیں ہوا ہے معاملہ۔ یہ لوگ بہت سے کہہ رہے ہیں کہ جب سے انہوں نے سعودی لیگ کھیلنا شروع کی یہ تب کی بات ہے، نہیں، یہ پہلے کی بات ہے۔ ولید جو ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ رونالڈو ریال میڈرڈ جو ہے ان کی ٹیم جس سے وہ کھیلتے تھے اسپینش لا لیگا میں، اپنے سابق ٹیم میٹس میسوٹ اوزیل جو کہ جرمن فٹ بالر ہیں مسلمان، اور کریم بینزیما، ان سے وہ بہت متاثر تھے۔ اور یہی نہیں، ولید یہ بھی کہتے ہیں کہ رونالڈو ایک بار گول کر کے سجدہ بھی کر چکے ہیں۔ چلیں اگر ایسا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے یہ۔ ہاں یہ ہم آپ کو یہ ویڈیو بھی دکھا رہے ہیں، یہ ویڈیو بھی دکھا رہے ہیں، اس میں رونالڈو نے گول کیا جس کے بعد وہ سیلیبریٹ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد ان کو پوری ہگ کر لیتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سجدہ کیا اور باقی ٹیم ممبرز نے بڑا ان کو تالی بجائی۔ دس از دا پکچر، دا آئیکونک پکچر۔ تو خیر اب اس میں کیا ہوگا یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ بڑی خبر کا وقت ہوگا۔ چلتے ہیں بڑی خبر کی جانب۔ دارالحکومت میں پاک فوج کی قانونی تعیناتی کے خلاف بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا، فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں آرمی چیف کا دو ٹوک پیغام۔ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلنے والوں کے خلاف سخت قوانین بنانا اور ان پر سختی سے عمل کرانے پر زور، اب افواہیں پھیلانے والوں کی خیر نہیں۔ وہ یہاں نہیں آئیں گے تو ہم بھی نہیں جائیں گے، PCB اور PCCI کے درمیان معاملات طے، ICC چیمپئنز ٹرافی فیوژن فارمولے کے تحت کروانے کا فیصلہ ہو گیا۔ معاملے پر اہم ترین اپ ڈیٹ سے آج آگاہ کریں گے آپ سب کو اپنے پروگرام میں۔ بٹ کوائن تاریخ کی بلند ترین سطح پر، ٹرمپ کے امریکی صدارتی انتخابات میں جیت کے عالمی معیشت پر اثرات واضح۔ کیا پاکستان کے لیے جدید معاشی اصولوں کو اپنانے کا وقت آ چکا ہے؟ جانیں گے آج کے پروگرام میں۔ اور موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق چیلنجز، 22 سالہ نوجوان لڑکی پاکستان کی آواز بن گئی۔ COP 29 میں ملک کی نمائندگی کا اعزاز پانے والی آج ہوں گی دنیا بول ہے میں ہماری مہمان۔ چلے کرتے ہیں پروگرام کا باقاعدہ آغاز۔ حکومت آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلنے والوں کے خلاف سخت قوانین بنائے اور ان پر سختی سے عمل کرائے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ دارالحکومت میں پاک فوج کی قانونی تعیناتی کے خلاف بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا کیا گیا۔ مقصد پاکستان کی عوام، افواج اور اداروں کے درمیان دراڑ پیدا کرنا ہے۔ اس پہ بات کریں گے سینئر تجزیہ کار احتشام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ احتشام صاحب گڈ مارننگ، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا شو کو۔ احتشام صاحب جب سے یہ اسلام آباد میں تمام تر واقعات ہوئے اس کے بعد سے ٹویٹ سے لے کے ویژولز تک اور ویژول سے لے کے فیک نیوز تک ایک بازار گرم رہا۔ پہلے لاشوں کی بات ہوتی رہی، ان کے کاؤنٹ کی بات ہوتی رہی، اس سے پیچھے ہٹا گیا۔ اب یہ ایک نیا وتیرہ سامنے آیا ہے جس کو دو ٹوک فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس میں آرمی چیف نے مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ بھائی حکومت کو اس پہ فوری ایکشن لینا چاہیے اور واقعی احتشام صاحب وقت آ گیا ہے کہ اس فیک نیوز انڈسٹری کو بسٹ کیا جائے۔ جی فیصل دیکھیں، کل فارمیشن کمانڈر کی میٹنگ میں میرا خیال ہے اتنا سٹرونگ سٹیٹمنٹ بڑا کم آیا ہے۔ اور دیکھیں فارمیشن کمانڈر کا مطلب تو یہ ہے کہ تقریباً 100 کے قریب سینئر آفیشلز
جس میں کور کمانڈر 11 ہوتے ہیں, اس کے بعد فارمیشن کمانڈر, سارے ڈیف کمانڈر, تقریباً 100 کے قریب لوگ ہوتے ہیں میجر جنرل لیول کے. وہاں پہ یہ ایک بہت بڑا ریزالو بتایا گیا, شو کیا گیا آرم فورسز کی طرف سے کہ بھائی نتھنگ ڈوئنگ, این ایف از این ایف. تو یہ ایک میسج دے دیا گیا میرا خیال ہے شر پسندوں کو اور ان کی قیادت کرنے والے لوگوں کو, فیصل کہ بھائی اب دس ول ناٹ ہیپن اگین. اور یہ آپ نے جو وتیرہ بنایا کہ ایک تو چڑھائی کرنا اسلام آباد پہ, اور دوسرا یہ ہے کہ جو فیک نیوز جس کا آپ بات کر رہے ہیں, ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن, بغیر ثبوت کے خبریں. اب دیکھیں نا, اب مسئلہ تو یہی نا کہ مین اسٹریم میڈیا اس لحاظ سے تو ارریلیونٹ ہو گیا. یہ سوشل میڈیا آنے کے بعد تو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن نہیں ہے کہ جو پوچھے کبھی جو آپ خبر چھاپ رہے ہیں یہ آپ نے پوچھا ہے کہ غلط ہے صحیح ہے. ہر وہ بندہ جو ایک خاص پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے, بازت کے ساتھ اوپنلی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے, اس نے اپنا بی بلاگ اور چینل کھولنی ہے اور نتیجہ سارا دن بیٹھ کے جھوٹا پروپیگنڈا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے آج کے بعد تو 2 میسج ہیں. ایک تو میسج ان کے لیے, فیک نیوز والوں کے لیے, اس میں بھلے صحافی بھی ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, ہمارے آپ جیسے لوگ بھی جو واقعتاً کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے, جھوٹا پروپیگنڈا ان کو, اور دوسرا یہ جو کہنے والے کہ جی پھر ہم چڑھائی کریں گے. تو میرا خیال ہے یہ ان کو بتا دیا گیا جو کہہ رہے ہیں کہ جی جنوری میں تیاری پکڑو پھر ہم کریں گے. ابھی بانی پی ٹی آئی نے کہہ دیا کہ جی اگلے دن وہاں پہ کریں گے, احتجاج کریں گے ہم پشاور میں, اس کے بعد ہم پھر ان کے خلاف موومنٹ چلائیں گے کہ جی ہم نے بائیک آؤٹ کرنا ہر چیز کا. تو میرا خیال ہے اب وقت آ گیا کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر آنے والا دن ان کے لیے مشکل لے کے آ رہا ہے. کب تک اپنے لوگوں کو تھکائیں گے, اپنے لوگوں کو مروائیں گے. اور جھوٹا پروپیگنڈا 278 لاشوں سے کھوسا صاحب شروع ہوئے تھے, کرتے کرتے 12 پہ آئے, 12 سے بھی اب 8 پہ آ گئے ہیں. تو بات یہ ہے, لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بھئی کچھ پیم میں کسی کی لاش ہوگی. آفٹر آل بے شمار لوگ زخمی بھی ہوئے ہوں گے, ان کے لائقین بھی ہوں گے, وہ کسی نے آ کے احتجاج کیا, کسی نے آ کے کوئی پریس کانفرنس کی. تو یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے, ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے لوگ سڑک پہ آ جاتے ہیں اپنے گریونسز دور کرنے کے لیے. تو یہاں تو بالکل صورتحال وہ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اب یہ وقت آ گیا. دیکھیں نا, لائبل لاس تو فیصل ساری دنیا میں ہے, امریکہ میں چلے جائیں, یورپ میں چلے جائیں. آپ نے دیکھا پچھلے برسوں میں ہمارے 2 بڑے ٹی وی چینل کے مقدمے ایک دوسرے کے خلاف جھوٹے, اس کے بعد پھر کیا ہوا, لندن میں فیصلہ ہوا, پھر اتقاء کے اگلوں نے جرمانے کیے. تو اب انہیں پتہ ہے کہ یو کانٹ گیٹ اوے ود دیٹ. یو نو لندن میں نہ صرف اس کے بلکہ سیاست کے بھی ہمارے فیصلے ہوتے تھے, لیکن لاش یہاں سے گرے وہاں سے گرے. I mean, یہ سب سے خراب بات ہے کہ اس پہ پولیٹکس ہو. کسی کا بھی شخص اس گھر سے جائے نا تو اس گھر والے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس پہ کیا گزری ہے. Now I want to shift focus towards the APC جو کل ہوئی, اور جب ہم اسکارمشز کی بات کر رہے ہیں, خون خرابے کی بات کر ہی رہے ہیں, تو ابھی کرم میں پچھلے پورا مہینہ کیا ہوتا رہا ہے, you know that very well. اب ایسی سچویشن میں کہ جب 2 قبائل آپس میں مٹبھیڑ ہیں, 2 قبائل زمین کے تنازع پہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, APC جو ہے وہ بنایا گیا ہے. اوکے, ہمارے پاس گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی جو ہے. فیصل صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, گڈ مارننگ ٹو یو. APC کا ہی میں سوال کرنے لگا تھا اور APC سے ہی ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں. ایک تو آپ نے APC بلائی اس معاملے پہ, کرم معاملے پہ بھی اور دیگر معاملات پہ بھی, جو کہ وقت کی اہم ضرورت تھی. اب ایسے میں اس سے کیا حاصل حصول نکلا فیصل کریم صاحب, اور کیا ہم میک شور کر سکتے ہیں کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ کل میں نے ایک APC بلائی, اس سے پہلے میں نے کوہاٹ کا وزٹ بھی کیا کرم کے حوالے سے. مختلف سیاسی جماعتوں کے جب یہ حالات بہت زیادہ خراب ہوئے تو میں نے مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈران کو فون کیا, ان کے پاس میں خود چل کے گیا کہ خیبر پختونخوا کی سچویشن جو اس وقت بہت گمبھیر ہے, اور جو کرم میں ہوا, جو ساؤتھ آف کے پی یا پھر سوات میں جو ہوا, یا ہمارے مرج ڈسٹرکٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ اب مرض جو ہے وہ لا علاج ہونے جا رہا ہے. اور اگر خدا نخواستہ لا علاج ہو گیا تو اس کا علاج کوئی نہیں ہوگا. تو لہٰذا میں کچھ کرنا چاہیے. ہمیں بھی میڈیا کے دوست اور باقی دوست پوچھتے کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کیا کر رہے ہیں. PTI انفارچونیٹلی حکومت میں آئی ہے, ان کا کام یہ ہے کہ اس ملک میں, اس صوبے میں انتشار ہو. اپنی آگ نہیں بجھا سکتے خیبر پختونخوا کی, اور اسلام آباد میں آگ لگانے کے لیے چلے جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ CM صاحب کا جو حلقہ ہے وہ میرا ہی حلقہ ہے, اور IG صاحب کا بھی وہی حلقہ ہے. وہاں پر آپ عصر کے بعد گھوم پھر نہیں سکتے. ملٹنٹس کو صوبہ انہوں نے حوالے کر دیا ہے. آج تک آپ مجھے ایک میٹنگ بتا دیں صوبائی کابینہ کی یا جو ہے صوبائی اسمبلی کی جس میں لا اینڈ آرڈر پہ صرف ڈسکشن ہوئی ہو یا کوئی ان کیمرہ سیشن ہوا. کوئی اس چیز میں سروکار نہیں ہے. اور کل ہمارے صوبے کی تمام سیاسی جماعتیں 16 جماعتیں
اور مرج ڈسٹرکٹ کے ہمارے جو فارمر جو ہے پارلیمنٹرینز کا وفد میں سے بھی 2 بندے آئے تھے، مائنس پی ٹی آئی، سارے صوبہ خیبر پختونخوا کی جماعتیں جن کا آپس میں سیاسی اختلاف ہوگا، نظریاتی اختلاف ہوگا، سارے ایک چھت کے نیچے جمع ہوئی اور انہوں نے امن کے حوالے سے، اپنے نیچرل ریسورسز کے حوالے سے مطلب 2 پوائنٹ ایجنڈے پہ سب اکٹھے ہوئے. اور صرف ایک جماعت نہیں ہوئی جو انتشار چاہتی ہے صوبے میں، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو انہوں نے آباد کیا تھا. ہمیں تو سرینا کی چائے کی پیالی بہت مہنگی پڑی خیبر پختونخوا، اور ہمیشہ خیبر پختونخوا کو تجربہ گاہ بنایا جاتا ہے. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ ہم نے امن کے لیے اس سے پہلے سی ایم صاحب نے ایک میٹنگ کال کی تھی، ہم سب سیاسی اختلافات بھول کر سی ایم صاحب کے پاس گئے کہ ہمیں امن چاہیے. آج جب ہم یہاں پر کیونکہ یہ کام میرا نہیں تھا، یہ چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس کا تھا کہ وہ کرتے، لیکن وہ اپنے حلف سے، اپنی جو ان کا ذمہ داری ہے اس سے غافل ہیں. ان سے صرف یہ ہے کہ میں کس طریقے سے اسلام آباد پہ چڑھائی کروں، کس طریقے سے میں انتشار پھیلاؤں. اور آج آپ دیکھیں کہ جب وہ صوبائی اسمبلی میں اسپیچ کرتے ہیں کہ میں بارود خریدوں گا، میں اسلحہ خریدوں گا، تو آپ کس پہ استعمال کریں گے؟ خدا نخواستہ ہماری فوج کے خلاف استعمال کریں گے، رینجرز کے خلاف استعمال کریں گے، پولیس کے خلاف استعمال کریں گے، انہی کے خلاف استعمال کریں گے، باقی کس کے خلاف استعمال کریں گے؟ تو یہاں تک آپ آ گئے ہیں. تو آج ہمارے صوبے کی سچویشن دیکھیں، ہمارا لوگوں کا کاروبار تباہ ہے، ہمارے لوگ گھروں سے نکل نہیں سکتے. کورم میں کیا ہو رہا ہے، 150-200 سے بندے جو شہید ہو چکے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں. اور یہ جب ہم نے اعلان کیا کہ میں پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں، بھاگتے بھاگتے سی ایم صاحب بھی 1 دن پہلے پہنچ گئے، اور انشاءاللہ ہم ان کو سیاست سکھا رہے ہیں، اور اب بہت جلد وہ شاید اے بی سی کا بھی اعلان کر دیں گے. ویسے کنڈی صاحب، بیرسٹر سیف نے آپ پر بڑی تنقید کی ہے اور علی امن گنڈا پور کے اقدامات کو سراہا بھی ہے. ان کا کہنا ہے کہ علی امن کی وجہ سے ہی امن آیا ہے، یہ جو امن و امان ہے وہ ان کی وجہ سے ہے. تو ڈو یو ایگری؟ ان کو بولیں کہ پہلے تو بیرسٹر صاحب پہ مجھے جو ہے نا وہ میرے دوست بھی ہیں، اور مجھے اس پہ ترس بھی آتا ہے، کیونکہ وہ بیچارے مجبور ہیں، نوکری بھی کرنی ہے. نوکری نہیں کریں گے وہ، کیونکہ وہ ہر جگہ جاتے ہیں تو یہی ان کا کام ہوتا ہے. آج بھی وہ مطلب ہے کہ ڈیپوٹیشن پہ ہوئے ہیں، بہت جلد دیکھیں گے مختلف سیاسی جماعتوں میں وہ ڈیپوٹیشن پہ ہوتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اگلی ڈیپوٹیشن کی کہاں ہوتی ہے. تو وہ اگر یہ بات نہیں کریں گے تو نوکری کیسے کریں گے؟ اگر امن آیا تو اس کو بولیں، آپ سی ایم صاحب کو بولیں کہ اپنے آبائی ضلع میں جا کے کابینہ کی میٹنگ کرائیں. آپ کے آبائی ضلع میں جو ہے اس وقت 2 دن پہلے پولیس پہ حملے ہوئے ہیں، وہاں پر ملیٹنٹس دن دہاڑے گھوم رہے ہوتے ہیں. خود سی ایم صاحب مان رہے کہ میں بھتہ دیتا ہوں، مولانا صاحب کہتا ہے کہ میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتا شام کے بعد، میں کہتا ہوں کہ حالات خراب ہیں. تو یہ بیرسٹر سیف کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ یہ وہ میرے خیال میں سوشل میڈیا والے پی ٹی آئی میں رہتے ہیں، جس میں سب کچھ امن شانتی ہے، کے پی سوئٹزرلینڈ بن چکا ہے، وہ پیرس بن چکا ہے، اور یہاں پر کوئی وہ نہیں ہوتی. پرابلم یہ ہے، مجھے میڈیا سے بھی گلا ہے، جب سندھ میں جہاں پر سے آپ پروگرام کر رہے ہیں کراچی سے، اگر یہاں پر کسی کا موبائل فون چوری ہو جائے، سائیکل چوری ہو جائے، موٹر سائیکل چوری ہو جائے، آپ کہتے ہیں مراد علی شاہ کدھر ہے؟ یہاں پر ہمارے فوجی نوجوان شہید ہو رہے ہیں، آفیسر شہید ہو رہے ہیں، پولیس کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، باقی ہمارے بدامنی ہے. تو کسی میڈیا والے نے نہیں کہا کہ سی ایم کے پی کدھر ہے. ایبسلیوٹلی. اور فیصل صاحب، اس کو اگر میں ایڈ کروں، آپ نے اپنی اس سے پہلے والی گفتگو میں یہ کہا کہ یار یہ جو پشتون عوام ہے نا، ان کو ہی ہمیشہ استحصال کا نشانہ بنایا جاتا ہے. فیصل صاحب، میرے سوال میں لسانیت کا عنصر نہ آئے، اس لیے میں اس کو پہلے کلیئرفائی کر دوں کہ یہ پشتون ہمارے بھائی روس کو توڑنے میں، افغان جہاد میں، ان کو اس وقت بھی کہا گیا پشتون غیرت مند ہے، اور ان کو پھر اس کام پہ لگا دیا گیا. ابھی ریسنٹلی جب یہ تمام تر ہو رہا تھا معاملہ، تو لوگوں کو گھر سے نکالنے کے لیے دوبارہ وہی لائن استعمال کی گئی، پشتون غیرت مند ہے. پشتون غیرت مند ہے، لیکن وہ کسی کی آگ جو جل رہی ہے نا جنگ کی، اس میں بھٹی بنا کے جھونکنے کے لیے نہیں ہے. میرے خیال سے وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو سبسائڈ کرنا چاہیے. بہت ہو گیا خون خرابہ، بہت ہو گیا اس طرح کی چیزیں، اور ایک قومیت کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا، اس سے بڑی کوئی خراب بات نہیں ہو سکتی. وی ہیو سین اٹ ان کراچی. دیکھیں، یہ کل جو ہم نے ڈکلریشن پاس کی ہے، اس میں ہمارے ایک پوائنٹ یہ بھی تھا، ہماری ساری سیاسی جماعتوں پہ نے اس پہ ریزرویشن کا اظہار کیا، بڑے مطلب غصے کا بھی اظہار کیا، کیونکہ اسلام آباد میں اور پنجاب میں جو شاپ کیپرز ہیں یا ریڈی بان ہیں یا جو ٹیکسی چلاتے ہیں یا جو مزدوری کرتے ہیں، اب جتنے بھی پشتون ہیں، مجھے بھی کئی فون اور میسیجز آئے، اب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید ہمارے افغانستان کے ہمارے جو یہاں پر آباد ہے وہ بھی ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ اللیگل ہیں، کچھ دہشت گردی میں کا مطلب ہے کہ سہولت کار بنے ہوئے استعمال ہوتے ہیں. تو ان کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی پشتون ہے تو اس کو پکڑ رہے ہیں، پولیس والے لے کے جا رہے ہیں، پھر کوئی پیسے دے کے آ رہا ہے، کوئی سفارش پہ نکل رہا کوئی ہے. تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اسلام آباد میں اور پنجاب میں، اس کے اوپر ہے. لہذا اب ان ہمارے دوستوں کو، پی ٹی آئی کے بیوقوفوں کو یہ پتہ نہیں، کل جو ہم نے قراردادیں پاس کی ہیں یا اعلامیہ ہے،
اس میں سے 13-14 پوائنٹس میں سے 10-11 تو ہمارے صوبائی حکومت کے سپورٹ میں ہیں. یہ پہلے کچھ پڑھ تو لے نا. اب ان کو عقل تو ہم نہیں دلوا سکتے. اگر کوئی بازار سے عقل ملتی تو میں ان کو خرید کے دے دیتا. جو ان کے ترجمان نے بات کی اس کو بولو پہلے اعلامیہ تو پڑھ لو کہ ہم نے کس کو سپورٹ کیا. فیصل صاحب اگر آپ اجازت دیں, آپ نے جو بات کی میں اسی کو کنٹینیو کروں. جو تنقید آئی ہے نا وہ یہ آئی ہے کہ یو شوڈ ناٹ ایکٹ ایز اے چیف ایگزیکٹو. آپ اپنی جو آئینی حد ہے اس کو کراس کر رہے ہیں. اے پی سی بلا کے اس میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت پارا چنار پارا پارا ہو رہا تھا, اس وقت آگ اور خون کا کھیل وہاں کھیلا جا رہا تھا, اس وقت چیف ایگزیکٹو کو اپنی ایگزیکٹو پاورز استعمال کرنے کا خیال نہیں آیا تھا. اگر وہ اس وقت کر دیتے تو شاید حالات اے پی سی تک نہ آتے. دیکھیں یہ سلسلہ اکتوبر سے شروع ہے, ٹھیک ہے, اکتوبر سے شروع ہے اور یہ چیزیں ابھی تک جو ہے وہ اس پہ چیف جسٹس کوئی اسٹیٹمنٹ بھی نہیں ہے. پھر ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جب پریشر ہے ایک ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد جب یہ انفارچونیٹ واقعہ پیش آیا, میں تو آج تو یہ بھی کہتا ہوں کہ مختلف سیاسی جماعتیں جو اس وقت ان کی اتحادی بھی تھیں وہ کیوں خاموش ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے جانے کا اعلان کیا اس سے ایک دن پہلے جو ہے چیف سیکرٹری صاحب ان کو اٹھا کر لے گئے کہ گورنر صاحب جا رہے ہیں پہلے جا کر. اس میں کوئی پالیٹکس نہیں ہے. میں سمجھتا اگر ایک دن پہلے سی ایم صاحب جا رہے تھے اور باقی سیاسی جماعتوں کو بھی ساتھ لے کر جاتے تو ایک وزن کے حساب سے ہو جاتے کہ دیکھیں میرے پاس سیاسی جماعتیں بھی آئی ہیں. پھر وہاں پر دیکھیں اس وقت سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے, اس وقت وہاں پر سردی ہے کافی زیادہ. وہاں پر لوگوں نے نقل مکانی ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہے. نہ وہاں پر ٹینٹس ہیں, نہ وہاں پر گرم کپڑے ہیں, نہ دوائیاں ہیں, نہ فوڈ آئٹمز ہیں, نہ پانی ہے. اب جب میں باہر تھا عمرے پہ گیا ہوا تو مجھے پتا چلا میرے انڈر ریڈ کریسنٹ اتھارٹی کام کر رہی ہے, ہلال احمر. ان کو میں نے فل فور کہا کہ آپ جہاں پر موبلائز ہو, کیونکہ ہمارے ہر ضلع میں مرج ڈسٹرکٹ میں بھی ہمارے آفس ہیں. ہمارے مرج ڈسٹرکٹ کی ریڈ کریسنٹ اور سیٹل کی انہوں نے کیمپس لگائے جو ہمارے پاس ٹینٹس موجود تھے. ہم اس وقت بھی 2000 سے 2500 فیملیز کو خوراک دے رہے ہیں, 2 ٹائم کی دوائیاں دے رہے ہیں. ہم نے ایمبولینسز بھیجی. چیف سیکرٹری صاحب نے وعدہ کیا تھا بڑے دھڑلے کے ساتھ کہ میں روڈ کھول کے, سی ایم صاحب کے ساتھ جا کے انہوں نے کہا یہ میرا کام ہے, میں روڈ کھول کے دیتا ہوں. آج تک وہ روڈ نہیں کھل سکا اور وہاں پر ایمبولینسز نہیں جا سکتی, آپ زخمیوں کو نہیں ٹرانسپورٹ کر سکتے. جب یہ چیزیں دیکھی تو سی ایم صاحب نے کچھ دوائیاں بھیج دی. آج تک صوبائی حکومت نہ کیمپ لگا سکی. وہاں پہ لوگ بیچارے آئے ہوئے ہیں, خوراک چاہیے ان کو, گرم کپڑے چاہیے, ٹینٹس چاہیے. میں نے کل بھی انٹرنیشنل ڈونر سے اپیل کیا ہے کہ آپ ریڈ کریسنٹ کو سپورٹ کریں کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں ہے تاکہ ہم وہاں پر لوگوں کو. تو فیصل صاحب اب کیونکہ آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہی, بیکاز یو آر دیئر پریزنٹ, کیا اس وقت سچویشن ہے وہاں پہ؟ اور کیونکہ جو یہاں کراچی لاہور میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کتنی گریو سچویشن ہے, تو میں چاہوں گا آپ بتائیے وہ ایک سڑک جو ہے وہ ابھی تک بند ہے. ابھی سیز فائر تو ہوا نا, تو سیز فائر کن شرائط پہ ہوا اور کیا وہ سڑک نہیں کھولی انہوں نے؟ دیکھیں سیز فائر ہوا اور میری دعا ہے کہ یہ جو ہے پائیدار رہے. وہاں پر جب میں جرگے سے ملا, جرگے کو حکومت نے اسٹرانگ کرنا ہے. جرگے والے جب وہاں پر جاتے ہیں جو باتیں کرتے ہیں اس کو بیک اپ پروونشل گورنمنٹ سے ان کو سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی تو کب تک نہیں ملے گی. اگر آپ جرگے کو اسی طریقے سے بے اختیار کریں گے اور وہ ایک امپلیمنٹیشن کر کے آئیں اور وہ امپلیمنٹ نہ ہو تو جرگہ بے اختیار ہو جاتا ہے. وہاں پر اس وقت جو ہے جو زمین کا تنازع شروع ہوا شیعہ سنی میں کنورٹ ہوا. اب وہاں پر ملیٹنٹس اکراس دی بارڈر آ گئے. ان کے پاس یہ ایسے ہتھیار ہے جو ہماری پولیس اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. وہاں پر 600 to 700 بنکرز موجود ہیں. وہاں پر جو ہے ویپن ہے. جب تک وہاں پر ڈی ویپنائزیشن اور ڈی بنکرنگ نہیں ہوتی اور وہ لوگ جو اس طرف سے بھی ہوں یا اس طرف سے بھی جو غلط لوگ ہیں ان کے ساتھ سختی سے نہیں نمٹا جاتا, اب یہ چیزیں نہیں ٹھیک ہو سکتی وہاں پر کیونکہ حالات بہت وہاں پر خراب ہو چکے ہیں. اب چیف سیکرٹری صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ میں فوراً روڈ کھول رہا ہوں. آج تک ابھی جو میں آپ سے بات کروں روڈ نہیں کھل سکا. وہاں پر کھانا نہیں جا سکتا, وہاں پر ٹرکس نہیں جا سکتے, وہاں پر ایک گاڑی نہیں جا سکتی. وہاں پر خوراک کی کمی ہے, وہاں پہ دوائیوں کی کمی ہے. چھوٹے سہیلی میں اگر سی ایم صاحب نے تھوڑی سی دوائیاں بھیج دی ہیں لیکن وہ زخمی جو کہ زیادہ سیریس ہیں ان کو کون ٹرانسپورٹ کرے گا؟ پشاور اور اسلام آباد وہ ٹرانسپورٹ نہیں ہو سکتے. لہٰذا وہ ہے کیا وہاں پر فیول کی کمی ہے, وہاں پر گرم کپڑوں کی کمی ہے. یہ چیزیں جو کہ مطلب ہے کہ صوبائی حکومت جو حق ہے کہ وہاں پر وہ کیمپس لگائیں جو فی الحال ٹیمپرری آئی ڈی پیز ہیں ان کو سپورٹ کریں. میں نے کل ہی میں نے پی سی کے سے فوراً بعد میں نے انٹرنیشنل ڈونر سے اپیل کی ہے کہ آپ ریڈ کریسنٹ اتھارٹی کو سپورٹ کریں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ صوبائی حکومت ریڈ کریسنٹ کو سپورٹ کرتی
اب ریڈ کریسنٹ سے صوبائی حکومت وہاں پر جو وہاں پہ ان کے افسران ہیں وہ مانگ رہے ہیں کہ یار ہماری امداد کریں, میں اوپر سے کچھ نہیں مل رہا. آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت بجائے اس کے کہ کس کا کیا مینڈیٹ ہے, کس کا کیا مینڈیٹ نہیں ہے, یہ ساری چیزیں کیونکہ مینڈیٹ اس وقت کھیلے نا جس وقت حالات ٹھیک ہوں. آپ کہہ رہے ہیں دوا نہیں آ سکتی, فیول نہیں آ سکتا, مریض جا نہیں سکتے, زخمیوں کو اٹھایا نہیں جا سکتا. اس موقع پہ اس اے پی سی کا بھرپور فائدہ اٹھا لینا چاہیے تھا, پی ٹی آئی کو بھی شرکت کر لینی چاہیے تھی, بھلے سے منہ بصورتے ہوئے لیکن کر تو لینی چاہیے تھی. دیکھیں بڑا انفارچونیٹ ہے, جب امن کی بات آتی ہے تو پی ٹی آئی غائب ہوتی ہے, جب صوبے کے حقوق کی بات آتی ہے غائب ہوتی ہے. میں نے کہا کہ 13 پوائنٹ ایجنڈے میں سے 11 پوائنٹ تو صوبے کے سپورٹ میں تھے کہ وفاق نے ہمیں یہ چیز دینی ہے, وفاق نے ہمیں یہ کرنا ہے, وفاق نے یہ کرنا ہے. ان کو کون سمجھائے, وہ میں نے پہلے کہا کہ مطلب ہے کہ ان کو عقل کون دے. بات یہ ہے کہ یہ چیزیں اگر وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ انتشار ہو, وہ کیسے من اپنے صوبے میں چاہتے ہوں گے جب وہ اسلام آباد جا کر چڑھائی کر کے اپنے ہی پولیس کے اوپر, اپنے ہی رینجرز کے اوپر, اپنے ہی اس کے اوپر جو ہے وہ گولیاں چلائیں. اور آپ مجھے بتائیں کیا آپ اور میں آنسو گیس کے شیل خرید سکتے ہیں بازار سے؟ یہ کہاں سے ہے, یہ کہاں سے ہے؟ یا پولیس اس کی سہولت کار بنی ہے یہاں کی, یا پولیس کے افسران اس کی سہولت کار بنے, ان کو دیے ہیں. آپ نے پشتونوں کی بات کی, پشتونوں کے ساتھ تو بشرا بی بی نے بھی حلف لیا تھا کہ آپ بڑے جو ہے غیرت مند قوم ہے اور آخری دم تک میرے ساتھ کھڑے ہوں گے. ان کو کیا پتا بشرا بی بی لائٹ بجھا کر بھاگ جائے گی ہم سے. دونوں جو ہے سی ایم صاحب بھی اور ان کے لیڈران سارے بھاگے, ورکر غریبوں کو چھوڑ دیا. یہ تو آپ نے کہا نا افغانستان میں یا جو بھی آپ نے بات کی, پشتون تو غیرتی کھڑے تھے وہاں پر. ان کیا پتا تھا کہ مطلب ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں, اب میں کیا نام دوں ان کو, کہ وہ اس قسم کا کام کر کے میدان سے دوڑ جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد پولیس پہ بہت بڑا سوال نشان ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے پورے پاکستان کو کنٹینر سے بند کر دیا اور آپ نے ایک راستہ چھوڑا تھا جہاں سے بشرا بی بی اور سی ایم صاحب نے فرار ہونا تھا. وہ ہمیشہ وہ راستہ کیوں کھلا رہتا ہے اور ہمیشہ اس راستے سے وہ کیوں فرار ہوتے ہیں؟ کیا اسلام آباد پولیس یا ان میں سے کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کے سہولت کار ہیں؟ یہ سوال آپ چھوڑے جا رہے ہیں. وی ہوپ کہ ہمیں اس کا جواب مل سکے. لیکن فیصل کریم کونی صاحب, گورنر خیبر پختونخوا, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. چیز ہمارے سامنے ہے کہ جب سچویشن اتنی گریو ہو کہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہوں, تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہمیں اس چیز میں جانا چاہیے, کس کا مینڈیٹ ہے نہیں, یا پھر ہمیں جان بچانی چاہیے. اور اس وقت جو ہے وہ وقت آ چکا ہے کہ یہ دعا بھی ہماری ہے کہ جو اس وقت سچویشن ہے اس میں جو فائر بندی ہے وہ مزید رہے, امن و امان آئے. امن و امان آئے گا تو پھر خوشحالی آئے گی, ورنہ تو پھر کوئی فائدہ نہیں. ہم سب پاکستان کی ترقی ہی چاہتے ہیں, امن ہی چاہتے ہیں, اور کیا. اب بریک کا وقت ہو جاتا ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بول ہے. بٹ کوائن نے اپنی تاریخی حد کو چھو لیا ہے اور قیمت تاریخ میں پہلی بار 1 لاکھ امریکی ڈالر سے بھی تجاوز کر گئی ہے. گزشتہ صبح ایشیا کی مارکیٹ کھلنے سے پہلے بٹ کوائن کی قیمت تقریباً 96,250 ڈالر تھی, لیکن 5 دسمبر کو مارکیٹ کھلتے ہی اس میں زبردست اضافہ دیکھنے کو ملا. اچھا, اب ٹرمپ نے امریکہ کو دنیا کا کرپٹو دارالحکومت بنانے کا وعدہ کیا تھا, اور ٹرمپ کی کامیابی کے بعد یہ امید بھی کی جا رہی تھی کہ ان کی حکومت کرپٹو کرنسی کے لیے سازگار ماحول فراہم کرے گی. ٹرمپ کی فتح کے بعد بٹ کوائن کی قیمت میں 50% سے زائد کا اضافہ ہو چکا ہے, اور سال کے آغاز سے ہی اب تک تقریباً 134% اضافہ دیکھا گیا ہے. ایبسلیوٹلی. تو چلیے اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ماہر معیشت خاقان نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خاقان صاحب گڈ مارننگ, السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ دا شو. خاقان صاحب, ٹرمپ نے تو اپنی وکٹری سپیچ میں بھی شکریہ ادا کیا تھا بٹ کوائنرز کا بھی, ان کو کہا تھا یو آر ویلکم, اور انہوں نے امریکہ کو جو ہے وہ اب کرپٹو کیپٹل بنانے کا بھی وعدہ کیا ہے, دعویٰ کیا ہے. amidst all this, are we entering a new phase of economy provided the fact کہ بہت سارے لوگ ابھی بھی بٹ کوائن کے خلاف ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو بٹ کوائن اس وقت جو ٹریڈ ہو رہا ہے وہ یاد رکھیے اٹس لائک گولڈ, رائٹ؟ اٹس اے اسٹور آف ویلیو. اٹس ایزی ٹو ٹریڈ اینڈ اٹس ایزی ٹو مینیج. سو وہ ایک گولڈ کی طرح ٹریڈ ہو رہا ہے, اٹس اے ریئل اسٹور آف ویلیو. اب ایک رجیم تھی جو بٹ کوائن فیوریبل نہیں تھی اتنی, اور ایک رجیم نئی آئی ہے جو بہت بٹ کوائن فیوریبل ہے. یہ بھی بات آپ نے انڈر لائن تو کی, بٹ اس کو کھل کے کر لیں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا کہ بہت سے ینگر لوگ جو تھے وہ بٹ کوائن ہولڈ کر رہے تھے, اور جب آپ نے اور ان سے بہت پیسے بنائے ہیں, مطلب 1 لاکھ سے اوپر ہے اس وقت. لاٹ آف پیپل ہیو میڈ لاٹ آف منی and the younger community has made a lot of money and those are your voters. So I think politically بھی اس کا شاید فائدہ ہوا ہے.
اب جو بٹ کوائن ہے وہ ایک گولڈ کی طرح اسٹور آف ویلیو بنے گا. ڈالر کی جو انہیرنٹ اسٹرینتھ ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہتی. A lot of people think like that also. I don't think کہ وہ بھی تبدیل ہوگا, پر in coming years Bitcoin and other currency ان کی ایکسچینج ٹریڈ بنے گی. سو آئی تھنک اس کو ایک تقویت ملے گی. پر اگر آپ اوور آل اسٹاک مارکیٹ یو ایس کی دیکھیں گے, S&P, NASDAQ اور ڈاؤ, یہ تینوں جو انڈائسز ہیں, ٹیک ہیوی انڈائسز اسپیشلی جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں, اس لیے کہ یو ہیو اے پرو گروتھ اینڈ اے پرو مارکیٹ regime that people think are coming in. جو یو ایس ٹریجری کی بھی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں وہ ساری اس وقت دکھتی بھی ایسے ہیں کہ, اور یہ میں مارکیٹس کو بہت کلوزلی دیکھتا بھی ہوں, اس پہ ایڈوائس بھی کرتا ہوں دنیا میں. سو بہت قریب سے اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ اپوائنٹمنٹس بھی ایسی ہی دکھ رہی ہیں جس میں بہت ایک پرو گروتھ ایجنڈا. پھر آپ اس کو ڈاج, جس کو ڈپارٹمنٹ آف کٹنگ دی ایکسپینڈیچر جو کرنے جا رہے ہیں دو لوگ, آپ ان کے لحاظ سے سوچیں. سو اوور آل یہ سارا کچھ امریکہ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے اور جو امریکن ایکسیپشنلزم جس کو کہتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ نئے انجنز آف گروتھ جیسے AI اس وقت ہے وہ بنتے رہتے ہیں اور پیداوار بھی صلاحیت بہتر ہوتی رہتی ہے. دس از دا کروشل ڈفرنس ان پاکستان's thinking, where ہم سارا وقت IMF, فسکل ڈیفیسٹ اس میں پھنسے رہتے ہیں, اور جو امریکہ کی ساری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ نئے گروتھ انجنز کیا ہوں گے, پروڈکٹیوٹی کیسے بہتر ہوگی, ایفیشنسی کیسے لانی ہے, اور اس کی پیس آف چینج از سو ڈفرنٹ دین ادر کنٹریز. دین دیٹس وائی اس وقت جو امریکن مارکیٹس ہیں وہ بہت اچھی ٹریڈ کر رہی ہیں, جو یورپین مارکیٹس ہیں وہ اچھی نہیں ٹریڈ کر رہی ہیں, اور یورپ میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو انجن آف گروتھ ہے وہ سلو ہو گیا ہے. یہ ہے اس وقت دنیا. اسی کو فالو کرتے ہوئے چائنا نے ایک امپیٹس کریٹ کیا ہے تاکہ جو چائنیز گروتھ ہے اس کو بھی واپس لایا جا سکے. یہ جو ورڈ بار بار میں استعمال کر رہا ہوں, گروتھ کا, ایفیشنسی کا, پروڈکٹیوٹی کا, یہ ہے دنیا کی ترقی کا راز. جو چائنا نے بھی اپنے لوگوں کو غربت سے نکالا ہے, اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ وہ گرو 7% پہ کر رہا تھا, اور پاکستان پچھلے 2 دہائیوں سے 4% پہ گرو کر رہا تھا. This is the difference. جی خاقان صاحب, امریکہ, چائنا تو اس گروپ میں ہیں بٹ کوائن والے چلیں, لیکن آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں, کہ بٹ کوائن کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ کس گروپ میں ہیں؟ دیکھیے یہ جو سوال ہے, جو ٹریڈیشنل کرنسی ہے امریکہ کی اور اس کی اسٹرینتھ برقرار رہے گی, بٹ چونکہ یہ نئی اسٹور آف ویلیو کریٹ ہوئی ہے, اس میں بھی انویسٹ کرنا جو ہے ایز این انویسٹمنٹ رجیم, میں یہ کہتا ہوں کہ یو ہیو ٹو ہیو سم منی ان دس, یو ہیو ٹو ہیو سم منی اگر آپ انٹرنیشنل انویسٹر ہیں ان گروتھ ایسٹس. AI is the next few years, then EV is the next few years, transition ESG کا جسے کہتے ہیں is the next few years. So you bunch up your monies in different assets, اور کچھ آپ فکسڈ انکم میں رکھتے ہیں. So a good asset manager جو ہوتا ہے وہ اپنا رسک averse assets میں بھی رہتا ہے, growth assets میں بھی رہتا ہے, value investing میں بھی رہتا ہے. That's how I think about it. ویسے خاقان صاحب, جن لوگوں نے بھی بٹ کوائن میں انویسٹ کیا ہے وہ تو یقیناً مالا مال ہو ہی گئے, لیکن پاکستان میں ابھی تک اس کا اتنا رجحان نہیں ہے, کچھ لوگ تو اس کو مانتے بھی نہیں ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو بھی اس سے لیگل کر دینا چاہیے, ایکسیپٹنس آ جانی چاہیے پاکستانیوں کے اندر بھی اس چیز کے لیے؟ دیکھیں پاکستان میں تو یو ہیو ٹو ریئلی پرائیورٹائز کہ آپ نے اگلے 1 سال 2 سال 3 سال میں کیا کرنا ہے. اب میں یہ 3 سال میں اس لیے کہتا ہوں کہ کیا کرنا ہے, آپ کو پرائیورٹائز کرنا ہے, اس لیے کہ آپ کا ایک IMF کا پروگرام ہے اور اس کی وجہ سے اسٹیبلٹی ہے ایکسٹرنل. ابھی بھی کل دیکھیے $3 ارب مؤخر ہو گئے جو سعودی عربیہ کو پے کرنے تھے. سو ابھی آپ ایک جو اسٹیبلائزیشن ہے اس میں سے گزر رہے ہیں. آئی تھنک بٹ کوائن پاکستان کے لیے ضرور اس چیزوں کو سوچنا چاہیے, پر پہلے اپنے جو فنڈامنٹل مسائل ہیں ان کو حل کریں تاکہ جو بار بار ICU کے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے وہاں نہ جانا پڑے. ایک جو آپ کے پاس ہیومن ریسورس اویلیبل ہے جو ڈیلیور کر سکتا ہے وہ ایک حد تک ان چیزوں کو سارٹ کر سکتا ہے. اگر آپ پرائیورٹائز نہیں کریں گے کہ آپ نے ڈیلیوری کیا دینی ہے اگلے 3 سال میں, اور پاکستان کی ڈیلیوری انہی 2 چیزوں پہ ہونی چاہیے, پیداواری صلاحیت اور ایفیشنسی پہ. اب اگر یہ گول لے کر چلیں گے ملک میں, انویسٹمنٹ کا گول لے کر چلیں گے, تو پھر ملک ڈفرینٹ دکھنا شروع ہوگا. پر ضرور اس پہ کام ہونا چاہیے, ریسرچ پیپرز آنے چاہیے, اس پہ جو آپ کو رسک ایورس ہونے کے لیے جو بینچ مارکس لگانے ہیں وہ سامنے آنے چاہیے, اور آہستہ آہستہ لوگوں کو اس میں انوالو بھی ہونا چاہیے. ایبسلیوٹلی ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیب, ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ کیا دنیا, the world has been taken over
बाय बिटकॉइन, अमेरिका से लेके यूरोप तक। खैर यूरोप का अपना इस पे एक पर्सपेक्टिव है, चाइना का अपना एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन पाकिस्तान में क्या इस चीज़ को होना चाहिए? बहुत सारे पाकिस्तानी खेल तो रहे बिटकॉइन में, लेकिन वो बहुत कम उनकी तादाद तो है। मानते भी नहीं है बिटकॉइन, वो बहुत सारे लोग, हमें नजर नहीं, बहुत सारे लोग नहीं मानते। नजर तो खैर बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, लेकिन मानते तो है ना। तो खैर हाँ, लेकिन हमें नजर ये इस वक्त आ रहा है कि ब्रेक का टाइम हो गया। जी, ब्रेक का टाइम हो गया, चाय का टाइम भी हो गया, तो लेते एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। उम्मीद करते हैं आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। अब कुछ सियासत के हवाले से बातचीत हो जाए। हाँ बिल्कुल। एक सियासी जमात जिसने पहले इंतशार फैलाया, फिर प्रोपेगेंडा बचाया, और अब उस पार्टी के बानी सिविल नाफरमानी तहरीक की बातें कर रहे हैं। लग यूँ रहा है कि मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत ज़ाती मफादात के असूल के लिए इनाकी फैलाकर मुल्की मफादात दाव पर लगाए जा रहे हैं। इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज़ फॉर्मेशन कमांडोज़ कॉन्फ्रेंस में भी तबादला ख़याल हुआ। दारुल हुकूमत में फ़ौज की कानूनी तैनाती से मुतालिक प्रोपेगेंडा पर भी बात हुई, और कॉन्फ्रेंस के एलानिया में हुकूमत पर जोर दिया गया है कि आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने वालों के खिलाफ सख्त कवानीन बनाएं और उन पर सख्ती से अमल कराने पर अपना किरदार भी अदा करे। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है साबिक वज़ीर माइंस एंड मिनरल्स सिंध मीर खुदाबख्श मनी साहब। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। हमने देखा कि इस्लामाबाद में जो कुछ होता रहा इतने दिनों तक, उसका खमियाजा जो है वो हम भुगतते रहे, लेकिन अब नई चीज़ सामने आ गई है, और वो ये कि अब सिविल नाफरमानी की बातें हो रही। इससे पहले भी ये चीज़ें हो चुकी हैं। आपको लगता है कि ये कोई बहुत ही बड़ा इसके पीछे एजेंडा है, या फिर ये बस एक पर्सनल एजेंडा है और उसके तहत ही तमाम तर चीज़ें की जा रही हैं? वालेकुम अस्सलाम, जला करम, आप कैसे? ठीक है। देखिए, मैंने तकरीबन एक जगह पे हम बैठे थे, तो मैंने वहाँ पर भी एक बात कही थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप पीटीआई की हिस्ट्री देख लें, मैंने पहले भी बात नोट करवाई थी कि 2011 से पहले शायद आप या मैं इतना पीटीआई को नहीं जानते भी होंगे, इस लेवल पे नहीं जानते होंगे। उसके बाद 11 के बाद जितने भी इन्होंने प्रोटेस्ट की, आपने देखा वो तमाम प्रोटेस्ट उनके कामयाब रहे। यही वो डी चौक था जहाँ पर इन्होंने तकरीबन गालिबन 126 दिन जाके धरना भी दिया, तो इनका मेरे ख्याल में इतना बड़ा कोई इशू नहीं था और इजीली वो कर पाए थे टारगेट। उसके बाद भी इनके प्रोटेस्ट होते रहे, तो ये कामयाब होते रहे। तो जब इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट इनके पीछे ख़त्म हुई 2021 और 22 के बाद से, तब से इनके लिए चीज़ें करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, तो ये कर नहीं पाते। और इसी तरह जब भी कोई अपोजिशन में होता है और जिसकी कोई सेटलमेंट नहीं होती, जिसके मामला नहीं चल रहे होते इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उस वक्त उसे बहुत सारी मुश्किलात पेश आती। ये हमारी हकीकी सियासत है और ये हमारी हकीकी जमहूरियत है। इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब हम अपोजिशन में होते हैं तो फिर हमारा किरदार और हमारा काम ये होता है कि अपने कारकुनों को, अपने वर्कर्स को हम एज अ टूल यूज़ कर रहे होते हैं। एज अ टूल हम सब कुछ कर रहे होते हैं। अब उसे आप एजेंडा कह लें, उसे आप अपना इंटरेस्ट कह लें। अगर मैं लफ्ज़ इंटरेस्ट इस्तेमाल करूंगा तो मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतर रहेगा। अपने मफादात के लिए आपने देखा होगा, ये बात मीडिया भी उठी है। फर्स्ट टाइम जब ये प्रोपेगेंडा हो रहा था, या जो ये एहतजाज होने की तरफ जो बातें चल रही थी, उससे पहले मैं कह चुका था कि ये पुरतशद्दुद एहतजाज होगा और इसमें लाशें भी, और क्योंकि इतना बड़ा जब क्राउड होता है तो उसे कंट्रोल करना किसी के हाथ में नहीं होता। तो अपोजिशन हमेशा कोशिश ये करती है कि अगर जितनी लाशें करेंगी तो उसके ऊपर वो केश करके एक प्रेशर कुकर का काम करती हैं हुकूमत में आने के लिए। हुकूमत को हमेशा परेशानी होती है अपनी हुकूमत बचाने की, और अपोजिशन की ख्वाहिश होती है कि उसे हुकूमत दी जाए। जी बिल्कुल ठीक है। अब आगे क्या होने जा रहा है? देखें, आगे तो अगर मेरे ख्याल में मैं एक बात करूं तो हमारे 76 साल तारीख में यही हुआ है। कोई अपोजिशन में है तो वो मुस्तकबिल में हुकूमत में आ जाता है, जो हुकूमत में है तो वो अपोजिशन में आ जाता है। हाँ, अगर एक बात की जाए, लेकिन एक बात तय है कि खान साहब की अगर आप समझते हैं कि हमेशा के लिए उनकी सियासत ख़त्म की जाएगी, तो ये कभी नहीं हो सकता। देखें, हमारे मुल्क में कभी भी जमहूरियत रही नहीं है, और एवरीवन इज़ नो बेहतर तरीके से कि किस तरह हुकूमत की जाती है और किस तरह मामला तय किए जाते हैं और किस तरह आगे चलता है। तो खान साहब रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ हद तक खान साहब को माइनस किया जाए, हो सकता है कुछ हद तक उनको बैकएंड पे रखा जाए, लेकिन अगर आप समझते हैं कि जिस तरह हुकूमत चाहती है, अभी देखिए ये जो लाशें गिरी हैं, इस लाशों के अंदर जो है हुकूमत की जितनी लाशें गिरी हैं, ये पीटीआई के गले जाएंगी, ये उनके फंदे पड़ेंगी, और जितनी सिविलियन की लाशें गिरी हैं, ये हुकूमत के फंदे पड़ेंगी।
विन विन सिचुएशन पे इस वक्त दोनों को पता है कि दोनों की सेटिंग, दोनों को डायलॉग जो करना है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ करना है। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। अगर आप ये समझते हैं कि हालात बेहतर हो जाएंगे, हालात ठीक हो जाएंगे, ये मेरे ख्याल में जो हम देखिए, अगर आप चाहते हैं हालात को ठीक करना तो पाकिस्तान में आपको एक एजेंडा रखना पड़ेगा। आपको तमाम पार्टीज को एक तासुर देना पड़ेगा, तमाम पार्टीज को पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करना पड़ेगा। मियाँ साहब को एक अपने तमाम कारकुन को मैसेज देना पड़ेगा कि मुझ में जरदारी में, इमरान में, मियाँ में कोई फ़र्क नहीं, और तमाम पॉलिटिकल झंडे ख़त्म किए जाते हैं, एक पाकिस्तान का झंडा रखा जाता है। आप यकीन मानिए कि पाकिस्तान में से दहशतगर्दी भी ख़त्म होगी, तफरीक़बाज़ी भी ख़त्म होगी, नीचे से कत्ल गारत भी ख़त्म होगी, और हमारी मईशत भी ठीक होना शुरू होगी। चलिए अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो शो में और भी बहुत कुछ आपसे डिस्कस करना है। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। वक्त हुआ जाता है वेदर अपडेट्स का। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। लाहौर, शेखोपुरा, कसूर, रहीम यार खान समेत कई शहरों में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हुआ है। सिंध में सक्खर, कश्मोर, जैकबाबाद में भी सर्दी की शिद्दत बढ़ी है। अगर मैं सिंध की बात करूं तो फ़िज़ाई आलूदगी में कराची आज तीसरे नंबर पर आ गया है, जबकि हैदराबाद और लाड़काना समेत बेशतर शहरों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। अगर शहरों के दर्जे हरारत की बात करें तो आज कराची में मिनिमम दर्जे हरारत जो होगा वो होगा 15 और मैक्सिमम जाएगा 30 डिग्रीज तक। हैदराबाद की बात करूं तो हैदराबाद में मिनिमम टेम्परेचर होगा 15 और मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्रीज तक जाने का इम्कान है। मीरपुर खास, अगर मीरपुर खास की बात करूं तो दर्जे हरारत जाएगा 12 मिनिमम और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्रीज तक होगा। नवाबशाह में मिनिमम टेम्परेचर 12 और मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्रीज तक रहने का इम्कान है। लेकर चलते हैं आपको लाड़काना की जानिब। लाड़काना में मिनिमम टेम्परेचर 11 और मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्रीज तक रहने का इम्कान है। बात करते हैं अब गवादर की। गवादर में मिनिमम दर्जे हरारत जो है वो होगा 18 और मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा 28 डिग्रीज तक। क्वेटा में मिनिमम जो टेम्परेचर है वो होगा -2 और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो जाएगा 10 तक। अगर मुल्तान की बात करूं तो मुल्तान में मिनिमम टेम्परेचर होगा 19 और मैक्सिमम टेम्परेचर 22 डिग्रीज तक रहने का इम्कान। लेकर चलते हैं आपको लाहौर की जानिब। लाहौर में आज मिनिमम टेम्परेचर होगा 7 और मैक्सिमम टेम्परेचर होगा 22। बात करते हैं फैसलाबाद की। फैसलाबाद में मिनिमम टेम्परेचर होगा 8 और मैक्सिमम टेम्परेचर 23 डिग्रीज तक रहने का इम्कान। शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद में आज मिनिमम टेम्परेचर होगा 8 और मैक्सिमम जाएगा 20 डिग्रीज तक। उसी के पड़ोस की ज़रा बात कर लेते हैं यानी कि मरी की। मरी में मिनिमम टेम्परेचर होगा 7 और मैक्सिमम जाएगा 19 डिग्रीज तक। लेकर चलते हैं आपको पेशावर की जानिब। पेशावर में आज होगा मिनिमम टेम्परेचर 7 और मैक्सिमम 21 डिग्रीज तक रहने का इम्कान है। मुजफ्फराबाद में आज टेम्परेचर में कमी देखी जाएगी। टेम्परेचर मिनिमम होगा 3 और मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा 20 डिग्रीज तक। अगर स्कर्दू की मैं बात करूं तो स्कर्दू में आज मिनिमम टेम्परेचर होगा -10 और मैक्सिमम जो है वो भी 0 ही होगा। तो ये थी आज की वेदर अपडेट्स। चलते हैं प्रोग्राम के बकाया हिस्से की जानिब। फैसल, ओवर टू यू। चलिए वेदर अपडेट्स तो आपने दे दी, लेकिन मौसम से ही जुड़े अब मजीद मामला भी आपसे डिस्कस करने हैं। एज यू ऑल नो, पाकिस्तान इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों के शदीद लपेट में है। 12 हम कह चुके हैं और जितनी बार कहें वो कम है कि हम इतने बड़े कंट्रीब्यूटर नहीं हैं पोल्यूशन के जितना ज़्यादा हम अफेक्टेड हैं। सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले 10 ममालिक में से एक हैं हम। शदीद मौसमी वाक़यात की वजह से पाकिस्तान को इस वक्त $3.8 बिलियन का सालाना नुकसान हो रहा है, जिसका जिक्र वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अभी कॉप जो हुई है अज़रबैजान बाकू में, वहाँ पे इसका जिक्र भी किया है। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम बीइंग पाकिस्तानीज़ अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाएँ, ऑफिशियली भी और जो हमारे पर्सनली भी इस तरह की आवाज़ पहुँचाएँ। अब 22 साल की होनहार तालबा हैं जनीता अहमद अवान, और वो न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि अपने इलाके की आवाज़ बनी हैं। उन्होंने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को अपने इलाके सोन सकेसर को, वादी सोन को जाके बाकू में, और वहाँ जाके उन्होंने बताया कि क्या मुश्किलात हैं, क्या परेशानियां हैं। और यू नो व्हेन सोनिया व्हेन आई वाज टॉकिंग टू हर ऑफ एयर, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारा जो ये पोटोहार प्लेट्यू है वो बड़ा खूबसूरत सा है और वादी सोन भी बड़ी खूबसूरत है। मैं बहुत साल पहले वीडियो देखी थी, वहाँ पे 3 झीलें हैं बेसिकली इस इलाके में,
اور ان 3 جھیلوں میں سے ایک جھیل جو اچھالی لیک جس کا نام ہے وہ ماحولیاتی تبدیلی کا شکار ہو کے اب تباہ ہو رہی ہے. لیٹر اور ہم دکھائیں گے بھی وہ تو پنجاب یونیورسٹی کی کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کی جنیتا احمد ایوان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنیتا گڈ مارننگ. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی اور کنگریچولیشنز آن بینگ دا وائس آف پاکستان ان باکو ان کاپ. مجھے یہ بتائیں کہ کیسا رہا آپ کا, سب سے پہلے تو کاپ کا بتائیے کہ وہاں کیا آپ نے گفتگو کی, کن کن سے ملاقات ہوئی, آپ کا تمام تر جو سیشنز تھے وہ کیسے رہے؟ السلام علیکم ایوری ون اینڈ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دا شو. سو سب سے پہلے تو کاپ 29 میں یہ ایز اے یوتھ ڈیلیگیٹ میری سب سے پہلی ریپرزنٹیشن تھی کسی بھی انٹرنیشنل کانفرنس میں ایز اے ینگ کلائمیٹ ایڈوکیٹ. سو اس سال کا جو کاپ 29 تھا, جو تھیم تھا وہ تھا کلائمیٹ فائنانس اور یوتھ انگیجمنٹ. بیسکلی ہم نے فائنانس کے اوپر اور یوتھ کی جو انوالومنٹ ہے کلائمیٹ ریلیٹڈ, کلائمیٹ ایڈوکیسی کے اوپر, اس کے لیے بات کرنی تھی. سو میں کیونکہ کاپ ان مائی سٹی کے تھرو ایک پروسیس کے بعد ہم لوگوں کی سلیکشن ہوئی تھی اینڈ 6 ان ٹوٹل یوتھ ڈیلیگیٹس تھے جن کی سلیکشن ہوئی تھی یوتھ فار کلائمیٹ اینڈ یونیسیف پاکستان کے پلیٹ فارم سے. اور اس کے بعد ہم لوگوں نے 6 بچوں نے اپنے صوبے کو ریپرزینٹ کیا تھا. پنجاب, سندھ, بلوچستان, KPK, آزاد کشمیر اور ایکس پاٹا سے بھی ہماری ریپرزینٹیشن تھی. تو ہم لوگوں نے ایز یوتھ ڈیلیگیٹس بیسکلی جو ہمارے اپنے علاقوں میں, جو اپنے صوبوں میں ہمیں کلائمیٹ کے پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں بہت ایز ینگ جنریشن, اور جو ہمارے بڑوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں, بچوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں, ہائی لائٹ کیا تھا تاکہ ہم گلوبل پلیٹ فارم پہ پاکستان کی ان پرابلمس کو ہائی لائٹ کر سکے جن کے بارے میں جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی اویئر نہیں ہے, تاکہ ہمارے ان پرابلمس کو ایڈریس کیا جائے. تو یوتھ آپ نے جو یہ بات کی نا کہ آپ اپنے علاقے کی وائس بنی, اپنے علاقے کی, اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں چاہوں گا دکھانا جن کا تعلق جو ہے وہ ہے وادی سون سے. پٹوار پلیٹیو کی بڑی زبردست یہ وادی, بہت خوبصورت یہ وادی ہے. یہاں ماحولیاتی تبدیلی سے پہلے کے کیا مناظر اور بعد کے کیا مناظر تھے آپ کو دکھاتے ہیں, اور آپ دیکھ کے نا آپ بھی حیران رہ جائیں گی کہ ہم اپنے ایریاز کے ساتھ. یہ دیکھیں یہ وادی سون تھا, یہاں پہ مائگریٹری برڈز آتی تھی. Isn't it beautiful؟ اور یہاں کا سن سیٹ کا منظر دیکھیں, یہاں پہ مائگریٹری برڈز جو ہیں, لگ ہی نہیں رہا یہ پاکستان ہے. یہ دیکھیں نا, یہ دیکھیں یہاں پہ ایک ٹورسٹ اسپاٹ بھی ڈیولپ کیا گیا, لوگ یہاں پہ آتے تھے, یہاں پہ ہٹس بنائے گئے یہاں پہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. اب دیکھیں اس کا حال 5 سے 6 سالوں میں ہم نے کیا کر دیا ہے. یہ ہے اس وقت تازہ ترین تصاویر جو کہ جو لیک ہے, یہ دیکھیں. It has absolutely berserked, absolutely devastated. اس میں ایلگی جو ہے وہ اوپر آ چکی ہے, مائگریٹری برڈز یہاں پہ نہیں آ رہی ہے. تو سیدھا جنیتا کے پاس چلتے ہیں. جنیتا, آپ نے اپنے اس علاقے کی آواز اٹھائی, اور ہم سب کو اپنے علاقے کی آواز اس کے لیے اٹھانی چاہیے کیونکہ کوئی بھی پاکستان کا ایریا جو ہے وہ گلوبل وارمنگ سے بچا ہوا نہیں ہے. تھوڑا سا اس علاقے کے بارے میں ضرور بتائیے گا, اور یہ بتائیں یہ ہوا کیا یہاں پہ. ہمارا جو علاقہ ہے وادی سون کا, یہ بیسکلی پوٹوار پلیٹو کے اوپر ہے. ہمارے پاکستان میں 2 ہی پلیٹوز ہیں, ان میں سے ایک پوٹوار ہے, اور جو ہماری 7 رینجز ہیں پنجاب کی, ہماری جو وادی ہے یہ اس میں واقع ہے. اور یہ ہماری بہت خوبصورت وادی ہے جس میں جھیلیں, آبشاریں, پہاڑ, چشمے, بہت سارے ہسٹوریکل فورٹس, اور یہ وادی ایک پوری طرح سے ایک بھرپور نیچرل ٹورسٹ اٹریکشن ہے جس کو ریسنٹلی گورنمنٹ کی طرف سے اس میں ریزورٹس وغیرہ بنائے گئے. ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے اس کی لیکس پہ ریزورٹ وغیرہ بنائے. اس کے بعد اس کو فردر جو ہے وہ ریکگنیشن ملی انٹرنیشنلی ایز ویل, اور یہاں پہ ٹورزم ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی. لیکن کیونکہ ریسنٹ ایئرس میں ہمارے پاس گلوبل وارمنگ اتنی زیادہ ہوئی جس کی وجہ سے پاکستان میں رائزنگ ٹیمپریچرز کا افیکٹ بہت زیادہ ہے. لائک اینولی 0.5 ڈگری سے 0.8 ڈگری تک پاکستان کا ایک ڈیکیڈ میں ٹیمپریچر رائز ہوتا ہے, جو کہ ایوریج گلوبل ٹیمپریچر سے بہت زیادہ الارمنگ ریٹ پر زیادہ ہے. تو جب ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو ہماری جو نیچرل اسپاٹس ہیں یہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارا واٹر لیول نیچے چلا جاتا ہے, اور جو قدرتی طور پر ہماری جو جھیلیں وغیرہ اور جو ہمارے دریا وغیرہ قدرتی طور پر بنے ہوئے ہیں, ان کا جب واٹر لیول ڈاؤن جاتا ہے تو اس میں بہت زیادہ اور چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں, جس میں سے ایلگی کی پیداوار شروع ہو جاتی ہے. اور جب ایلگی پیدا ہوتا ہے تو اس جھیل کا نیچرل ہیبیٹیٹ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے. لائک اگر کوئی برڈز وغیرہ وہاں پر آتے تھے یا کوئی بھی جانور وغیرہ وہاں پر آتے تھے, وہ پھر نہیں آ پاتے کیونکہ اس ایلگی کی وجہ سے ایک فضا میں
आलूगी पैदा हो जाती है और उसकी वजह से जो एक बुरी तरह की स्मेल जो है वहां पे जनरेट होने लग जाती है, इसकी वजह से पॉसिबल नहीं होता स्पीशीज के लिए वहां पर रहना। तो छाली झील में भी पिछले गुज़िश्ता साल में कुछ इसी तरह हुआ कि जो इतनी खूबसूरत थी, जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज थी, बोटिंग थी, स्टॉल्स होते थे, कैफेटेरियाज होते थे, वो ग्रेजुअली स्क्रीन स्टक हो गई है। सो जनीता, आपका बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आपने न सिर्फ ये कि इस पे आवाज़ उठाई बल्कि दुनिया में जाके पाकिस्तान की आवाज़ बनी। जी फैसल, मुझे तो देखकर अफसोस हो रहा है कि हमारे पास इतनी खूबसूरती थी और हमने खुद अपने हाथों से उसको ख़त्म कर दिया। वुड हैव लव्ड टू टॉक मोर अबाउट इट, लेकिन अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक उस पर हाजिर होंगे तो मज़ीद डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। आज जुमे का दिन है और रात को बोल एंटरटेनमेंट पर बोल कहानी का सबको बेचैनी से इंतजार है। एब्सोल्युटली, बोल एंटरटेनमेंट पर आज जो कहानी नशर होने जा रही है उसका अनवान है टिकटॉक। ये कहानी एक मिडिल क्लास घर के लड़के की है जिसकी वालदा टिफिन बनाकर खाना मुहैया करने का काम करती हैं। बेटा नौकरी की तलाश में है, नौकरी लेकिन मिल नहीं रही है। अच्छा, सलीम नामी इस किरदार के पास एक टैलेंट है और वो ये है कि वो लड़कियों की आवाज़ में बात करता है और अमूमन सलीम के दोस्त इससे लड़कियों की आवाज़ में बातें सुनकर बड़े हैरान रह जाते थे। लेकिन एक दिन मुआशी तंगी से तंग आकर सलीम एक टिकटॉक अकाउंट बनाता है और लड़कियों का गेटअप करके एक वीडियो अपलोड कर देता है। क्योंकि अकाउंट खातून के नाम का होता है इसलिए रातों रात उसे अच्छी फॉलोइंग मिल जाती है। बस किस्मती से फ्रेंड लिस्ट में एक बदमाश जो है ना वो ऐड हो जाता है। सलीम एक दोस्त के कहने पर उस बदमाश से पैसे मंगवाता है और फिर वो बदमाश भाई इस खातून पर ही फिदा हो जाते हैं। लेकिन खातून तो कोई थी ही नहीं, वो तो सलीम था। सब बताते हैं, आप लोग देखेंगे क्या? दिखाते आपको चल के। तो गाइस, हाय, मैं हूं सलमा। मुझसे कोई भी काम करा ले सर, मैं बड़ा मल्टी टैलेंटेड हूँ सर। तुम टेररिस्ट हो। कल से तू गफूर के मेडिकल पे बैठेगा। नहीं 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 नहीं, देख मेरी प्यारी माँ, मेरी हसीन माँ, ये बात तू बहुत अच्छी तरह जानती है कि तेरा ये बेटा बहुत टैलेंटेड है। शेख चिल्ली की औलाद। एक दिन मेरे पास इतना पैसा आएगा माँ, ये सारी दुनिया देखेगी। टिकटॉक टिकटॉक, तुम लड़की बन गए। आपके सारे पैसे मैं संभाल के रखूंगी। वो क्या है कि आई लव यू। हमारा हमको कोई संभालो, उसकी आंखें तो हमको मार डालेंगी। कुछ अरसे से एक आदमी कुछ ज्यादा ही फिदा है मुझ पे। बाबू भाई। सलमा हमारा इश्क है, हमारा एंजेलिना जूली है। ये सांड तो पीछे ही पड़ गया हाथ धो के, लगता है मुझसे शादी करके ही छोड़ेगा। अगर वो छक्का निकला तो मैंने जो बनना था वो तो मैं बनूंगा। 25,000 कमेंट, 4.5 लाख व्यूज। अरे ये वीडियो तो निकल पड़ी, वायरल हो गई। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी। बोल कहानी। चलिए अब कुछ सेहत की बात कर लेते हैं। अब मुल्क भर में जैसे जैसे ठंड में इजाफा हो रहा है, शहरियों में मौसमी वबाई अमराज भी बढ़ते हैं। बहुत सर्दी लग रही है आज आपको। हाँ ये अच्छा, तो डॉक्टर कैसर सज्जाद जो है वो हमारे साथ मौजूद है क्योंकि नज़ला, ज़ुकाम, थ्रोट इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना फैल रहा है। तो माहिर वबाई अमराज डॉक्टर कैसर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा ये थ्रोट इन्फेक्शन, ये हर दूसरे तीसरे दिन अभी दवा खाओ फिर दोबारा ख़राब, फिर दवा खाओ फिर दोबारा ख़राब। तो क्या ये सर्दी आने की वजह से हो रहा है या फिर सर्दियां टाइम पे नहीं आई इस वजह से हो रहा है? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। सर्दियां टाइम से आए या टाइम से ना आए, ये प्रॉब्लम तो होती है। उसकी वजह ये है कि देखिए, हम गर्मी से जब सर्दी में आते हैं तो जो लोगों की जो आदत बनी हुई होती है एसी की, पंखा चलाने की, ठंडे मशरूबात की, तो जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम्स होता है ये मजीद बढ़ जाता है। खासकर उन लोगों में जो कि सेंसिटिव होते हैं इन तमाम चीज़ों की, मौसम से सेंसिटिव होते हैं, खाने पीने की चीज़ों से सेंसिटिव होते हैं, तो उनको ज़्यादा ये प्रॉब्लम करता है। तो ये देखा गया है कि इस मौसम के अंदर खासकर वायरसेस का जोर बढ़ जाता है ठंडे मौसम में। और जब मौसम चेंज होता है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होती है, तो उसमें ज़रा सा ये
प्रॉब्लम होती है। तो कहा ये जाता है, हम मरीजों को ये एडवाइस करते हैं कि देखें ये जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो आप खास कर जो ऐसी चीजें जो आपके लिए सेंसिटिव है या आपको एलर्जी करती हैं उससे आप इज्तनाब करें, क्योंकि अगर आप वो लेते रहेंगे तो आप आगे चल के बहुत सारे प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं। और उसमें उमूमन क्या होता है। जी डॉक्टर साहब, मैं आपका यहीं से सवाल पकड़ूंगी क्योंकि मैं जहन में ये बात कर ही रही थी अपने आप से कि मैं अब डॉक्टर साहब से ये सवाल करने वाली हूँ और आपने वही कह दिया एलर्जी का। जिन लोगों को एक्चुअली एलर्जी होती है, यानी कि जो एलर्जी प्रोन लोग होते हैं, वो रिपीटेडली इसके शिकंजे में जकड़ रहे हैं। मतलब अभी वो ठीक ही होते हैं, हफ्ता भर गुजरता है, वो वापस से यानी कि रिपेयर हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है या उनको कोई एंटी एलर्जी कंटिन्यूसली इस मौसम में लेने की ज़रूरत है? देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और मैं हमेशा हमें लोगों से यही शिकायत रहती है, मरीजों से भी और दूसरों के, हमारा एक्चुअली लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत ख़राब हो चुका है। और आपने एक जुमला कहा है कि इम्यूनिटी, हमारी डेफिनेटली ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इम्यूनिटी की वजह से होती है। हमारी इम्यूनिटी बहुत कम है, जिसको हम कुव्वत मदाफियत कहते हैं। तो ये कुव्वत मदाफियत हमारी बहुत कम हो गई है और उसकी 2-3 वजह है। एक तो ये है कि हमारा प्रॉपर डाइट नहीं होता है, हम जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं। दूसरी बात ये कि जो हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि दिन ब दिन हमारी कुव्वत मदाफियत कम होती है। मिसाल के तौर पे आप देखें कि जितनी भी गैदरिंग है, उस गैदरिंग में 11 बजे 12 बजे के बाद वो आपको डिनर सर्व होता है, खासकर शादी ब्याह में। पंजाब में तो बहुत अच्छा सिस्टम है जो कि 10 बजे के बाद ये सब एक्टिविटी खत्म हो जाती है, लेकिन कराची में और दूसरे शहरों में बहुत देर से एक्टिविटी तक चलती रहती, जो कि बहुत नुकसानदेह है। और अगर ये ना भी हो तो भी घरों के अंदर खाना बहुत देर से होता है, और अगर खाना हो भी जाए लेकिन सोना बहुत देर से होता है। नाउ दी सोना जो है, जो स्लीपिंग टाइम है, अगर आप देर से सोते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत खराब हो जाती है। लेकिन जो लोग वक्त पे सोते हैं, वक्त पे सोने का मतलब है कि रात को अंधेरे में 7 से 8 घंटा जो लोग सो जाते हैं, वो उनकी कुव्वत मदाफियत बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो लिहाजा अपनी इम्यूनिटी अगर आप बढ़ा लेते हैं तो आपका जो बेसिक सवाल है कि बार बार आप ठीक होते हैं फिर खराब हो जाते हैं। मैंने देखा है हमारे मरीजों के साथ भी यही होता है कि वो कुछ दिन सही रहते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो उनके लाइफ स्टाइल में रात को देर से सोना है। मुझे नहीं समझ में आता है कि क्यों देर से 12 बजे 1 बजे 2 बजे के बाद सोना होता है। ये बिल्कुल गलत है। इस्लामी नुक्ता नज़र से भी और मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि अंधेरे में 7 से 8 घंटा सोना मस्ट है। इसके अलावा डाइट पे हमारे यहाँ जो मौसम शुरू हो रहा है, इसमें आप सब्जी है, दाल है, मछली है, मिल्क है, बच्चों को ये तरह की चीजें दें। लेकिन ये जो जंक फूड है, बर्गर है, पिज्जा है और पता नहीं क्या क्या चीजें हम लोग खाते हैं, और यही फिर हमारी सारी खराबी का था। डॉक्टर साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि भाई ये मामला जो हमारे अपने हाथ में, हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बार बार जो है ना, बार बार एलर्जी को दोष ना दें आप, या आप अपने खुद कंट्रोल कर सकते हैं। जो लाइफ स्टाइल है ना, वो अगर ठीक कर लें तो भाई ठीक हो जाएगा सब कुछ। और अब जो है वक्त भी सब ठीक हो गया है, सब ठीक हो गया है। हम आपसे अब ले रहे हैं इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अब पीर को। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।